عزت دولت اور شہرت کمانے کے لیے سب سے پہلے آپ کی زندگی میں سکون کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ عزت دار ہیں کتنے، سکون نے یہ نہیں دیکھنا. آپ کے پاس دولت کتنی ہے، سکون نے یہ نہیں دیکھنا. آپ کے پاس کتنی شہرت ہے، سکون نے یہ نہیں دیکھنا. میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق سے بھی انسان جیتے جا سکتے ہیں. ذہنی تناؤ ایک CSSP آفیسر کو بھی ہو سکتا ہے. ذہنی تناؤ ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک انجینئر، کسی بھی لیول پہ قائم کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے. 24 hours 7 days in a week جو انسان مشین کی طرح کام کرے گا وہ انسان ذہنی طور پر پاورفل نہیں رہ سکتا. اگر آپ کسی کا راز ہی نہیں رکھ سکتے، اگر آپ کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتے، اگر آپ کسی کے لیے یوزفل ہی نہیں ہیں تو آپ بیکار آدمی ہیں. کس کے ساتھ دل کھولیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دل کھول لیتے اگر یاروں کے ساتھ تو دل نہ کھلتا اوزاروں کے ساتھ. تو اوزاروں کے ساتھ دل اسی لیے کھل رہے ہیں، ہارٹ اٹیک اسی لیے ہو رہے ہیں کہ یاروں کے ساتھ دل کیسے کھولیں، یار تو دشمن بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. KN ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین، چند روز قبل ایک پولیس افسر کی خودکشی، عدیل اکبر کی خودکشی نے پورے معاشرے اور نظام کو چونکا دیا ہے. اور یہ واقعہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ نظام کی ناکامی اور معاشرے کی بے حسی اس سے عیاں ہوتی ہے. تو اسی پر ہی آج کے پروگرام میں بات کریں. نبی علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا یہ جو ٹاپک ہے پولیس افسر کی خودکشی، اس سے پہلے میں 3 چیزیں میں ایڈ کروں گا. جی، کوئی بھی انسان ہے، آپ ہیں، میں ہوں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے. جی، ایک ہمارے پاس رتبہ، ڈیزگنیشن، ہمارا عہدہ، اس کے ساتھ ہماری عزت، جی، اور اس کے ساتھ دولت. جی. اب یہ 3 چیزیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہے. اب ایک انسان کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، جی، اس کے بعد اس طرح کا قدم اٹھائے، ہنڈریڈز آف کوسچنس. آپ نے کہا کہ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: رتبہ، پیسہ، یا کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ عزت دولت اور دولت شہرت. آپ یہ جو ہے وہ 3 چیزیں کہہ لیں. جی جی. عزت دولت اور شہرت کمانے کے لیے سب سے پہلے آپ کی زندگی میں سکون کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ عزت دار ہیں کتنے، سکون نے یہ نہیں دیکھنا. آپ کے پاس دولت کتنی ہے، سکون نے یہ نہیں دیکھنا. آپ کے پاس کتنی شہرت ہے، سکون نے یہ نہیں دیکھنا. سکون آپ کا کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہو سکتا ہے. سکون آپ کو کسی کی بات سے بھی مل سکتا ہے. سکون آپ کو کسی کے رویے سے، کسی کے ساتھ رہنے سے بھی مل سکتا ہے. سکون آپ کا برباد کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی ہو سکتا ہے. آپ اتنے دولت مند ہوں لیکن آپ کے پاس سکون نہ ہو تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. آپ شہرت رکھتے ہوں، دنیا آپ کے پیچھے ہو، لیکن آپ تنہا ہوں اور آپ تنہا کھڑے ہوں، بالکل اس چاند کی طرح جو ستاروں کے جھرمٹ میں ایک ہی نظر آتا ہے اور وہ تنہا ہے، لیکن ستاروں کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چاند سے روشنی لینے والے وہ ستارے جو ہیں وہ ایک جھمگٹ کی صورت میں جو ہے وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہیں. لیکن جب اس چاند پر گرہن لگتا ہے تو وہ ستارے نہیں جھیلتے، وہ چاند خود جھیلتا ہے، تاریکی میں بدل جاتی ہے وہ. جی بالکل. تو یہی صورتحال ہے کہ انسانی دماغ کی بھی ہے. انسانی دماغ میں بہت سی خواہشات پنپتی ہیں، بہت سے خیالات جنم لیتے ہیں، اور یہ خیالات ہماری ان جو بیہیویئرز کا منبع ہوتے ہیں یا ان بیہیویئرز پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو لوگوں سے ہمیں ملتا ہے. یا کبھی کبھار ہم کچھ بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہوتے. کبھی کبھار کسی بہت بڑی نوکری، بہت بڑے رتبے، عہدے پر پہنچنے کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی دیر ہوتی ہے، ابھی وقت نہیں ہوتا. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے، ہم نے تو بہت محنت کر لی ہے. دیکھیں، زندگی میں یاد رکھیں، اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. یہ محبت عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. بیہیویئرز کو ٹھیک رکھنا، الفاظ کا چناؤ صحیح کرنا، کسی شخص کے لیے سکون کا باعث بننا ہر شخص کو نہیں آتا. سب سے پہلے تو SP صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر میں بہت ہی دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتی ہوں. ایک پڑھا لکھا شخص، CSSP آفیسر، جس نے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر کتنا پڑھا لکھا، کتنا اس نے ایفرٹ کی، اس مقام تک پہنچا، ذہین ترین انسان. دیکھیں جی، بس صورتحال یہ ہے کہ وہ پریشان، ایک ذہین ترین انسان مگر پریشان، اور اس کی پریشانی کا اندازہ کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑے بندے ہوں تو آپ کو سمجھنے والے بھی 100 لوگ ہوں، آپ پھر بھی تنہا ہو سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پورا جھمگٹ چلتا ہے، اس کے پیچھے پورا جو ہے وہ لوگ چلتے ہیں، یا یہ ایک بہت بڑا آفیسر ہے تو اس کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، تو یہ بہت قابل آفیسر ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی.
بات جب تک آپ نہیں کریں گے، اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، جب تک آپ مسکرائیں گے نہیں، جب تک آپ اپنی بات کو، اپنے دکھ کو اندر سے نکال کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو شیئر نہیں کریں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا. اب یہاں پر ایس پی عدیل اکبر نے ظاہری بات ہے ایک اس ڈیزگنیشن پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، عوام کو تحفظ دینا ہے. بالکل بالکل. اب آپ نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو تحفظ دینا ہے، لیکن ایک انسان کا ایک اندر انٹرنلی ایسے بوجھ کے تلے دب جانا. کوئی نہیں جانتا کہ ایک مسکراتا ہوا شخص جو ہے وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا داستان ہے، کتنا کچھ اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا. لوگ آپ کو بظاہر دیکھتے ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی کتنی چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، آپ کا کتنا سالڈ لہجہ ہے، آپ کس عہدے پر ہیں، آپ کیا کپڑے پہنتے ہیں. لوگوں نے کبھی اندر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اندر سے کتنے خالی ہیں، آپ کے اندر دکھوں کا کون سا سمندر ہے، آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات آپ نے جو ہے وہ تنہا کس طرح گزارے ہوں گے، آپ اس مضبوطی تک کیسے پہنچے ہوں گے. کوئی نہیں جانتا، کوئی وقت ہی نہیں دیتا. کوئی اگر آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے تو شاید ایک شہرت یافتہ انسان یا ایک قابل بندہ یا ایک افسر جو ہے وہ ہر کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کر سکتا. وہ اگر افسر ہے تو ظاہر ہے اسے اپنی ڈگنیٹی کا اور اپنے عزت کا خیال ہوتا ہے. ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں، اتنے اپنے ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق سے بھی انسان جیتے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حسن اخلاق کی کمی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا اسی بات سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہوں گے حسن اخلاق کو؟ مجھے بتائیے. دیکھیں، لمحے جب آپ کے آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر لمحے یادیں بن جاتی ہیں. یادیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں عذاب بن جاتی ہیں. کبھی کبھار ایسی یادیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی سے نکال نہیں پاتے، جن کے ساتھ جڑ کر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. دیکھیں، یہ دنیا فانی ہے. ایک انسان نے جس دن یہ یقین کر لیا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ عہدیں، یہ شہرتیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس عارضی ہے، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اوپر کیا لے کے جانا ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے آگے کس طرح سرخرو ہونا ہے. ہمیں صرف اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں صرف پازیٹیو وے پر چلنا چاہیے. یہ جو ٹینشنیں، پرابلم ہے نا، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب اس ٹینشن پرابلم سے گزر کر انسان بنتے ہیں. لیکن جیتتا کون ہے؟ جو بہادری سے مقابلہ کرتا ہے، جو ان پریشانیوں سے پریشان ہو جاتا ہے. پریشانیاں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. پریشانی حاوی ہو گئی تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. ڈپریشن میں چلے گئے تو مختلف قسم کے سوسائڈ اٹیمپٹ کے خیالات آپ کو جو ہے آنے شروع ہو جائیں گے. عدیل اکبر کی اس اٹیمپٹ میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جی، ذہنی دباؤ، تنقید، جس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. جی بالکل بالکل، یہ ریزن ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اچھا، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی قابل انسان، ذہین آدمی آپ دیکھیں نا، آپ کو وہ تنہا ملے گا. ذہین آدمی لوگوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا. ذہین آدمی کی ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے جیسوں میں اٹھے بیٹھے گا، اور اپنے جیسے اس کو 1% لوگ جو ہے وہ شاید ہی مشکل سے ملیں، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ لوگوں سے بچے گا، لوگوں کے رویوں سے بچے گا. اور جب وہ اکیلے ان رویوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گا. ذہنی تناؤ ایک CSSP آفیسر کو بھی ہو سکتا ہے، ذہنی تناؤ ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک انجینئر، کسی بھی لیول پہ قائم کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے. مزدور کو بھی ہو سکتا ہے، مزدور کو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی، مطلب وہ کوئی بھی ہو. ڈپریشن نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کون ہیں. جس وقت آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آپ کے خوشی کے ہارمونز بننے کم ہو گئے، جس وقت آپ نے ذہنی طور پر یہ قبول کر لیا کہ آپ خوشی نہیں ہیں، آپ تکلیف اور اذیت میں ہیں، تو اس وقت آپ کا جو ہے وہ ڈپریشن کا اسپیل شروع ہو گیا. اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ SP عدیل جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا ایک سیشنز چل رہے تھے ماہر نفسیات کے ساتھ. آلریڈی چل رہے تھے؟ جی، آلریڈی چل رہے تھے. اور ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ SP صاحب جو ہے وہ شاید ان کو ڈینگی ہوا تھا، اور وہ اپنے باقاعدہ طور پر وہ چھٹی بھی مانگ رہے تھے اپنے افسران سے. دیکھیں، جس عہدے پر وہ فائز تھے نا، یہ عہدہ بڑا پریشر مانگتا ہے. اس میں آپ کو اندرونی بیرونی بڑے پریشرز ہوتے ہیں، آپ کو اس میں کام کرنے کے بڑے پریشر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک آفیسر جو ہے نا وہ اپنی پڑھائی لکھائی ساری بھول جاتا ہے، اور اس پریشر کے زمرے میں آ کے نا وہ دن رات ایک کرتا ہے کہ میں اپنی پرفارمنس اچھی کروں.
وہ پرفارمنس اچھی کرنے کے چکر میں اپنی جو ہے وہ پروموشن کے چکر میں جو ہے وہ دن رات اتنا کام کرتا ہے کہ اسے اپنی صحت کا خیال نہیں ہوتا. 24 hours 7 days in a week جو انسان مشین کی طرح کام کرے گا وہ انسان ذہنی طور پر پاورفل نہیں رہ سکتا. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ کام اور زندگی میں توازن کی کمی آ گئی، آپ کی امبیلنس ہو گئی آپ کی لائف. ہاں جی بالکل ہو گئی. آپ کا امبیلنس ہوتا ہے نا جب آپ اوور ایٹنگ کر لیں تو ڈائریا ہو سکتا ہے نا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح جب اوور تھنکنگ کر لیں تو مینٹل ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. اور مینٹل ڈائریا میں بھی موت کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنا کہ آپ کو فزیکل ڈائریا سے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پانی کی زیادہ کمی ہو جائے تو انسان کو بچانا مشکل ہو سکتا ہے. ڈائریا کسی بھی صورت میں بڑھ جائے آپ کو تو وہ آپ کی وامٹنگ کی صورت میں ہو یا دوسری صورت میں ہو تو آپ جو ہے وہ کمزوری اس قدر فیل کرتے ہیں کہ آپ کو ریکور ہوتے ہوتے 1 مہینہ لگ جاتا ہے. یہی ذہنی ڈائریا کا بھی پرابلم ہے جب آپ مینٹل ڈائریا میں ملوث ہوتے ہیں جس میں آپ کی سوچیں جو ہیں وہ پریشر سے آپ کے اوپر پڑتی ہیں. اوور آپ تھنکنگ کر لیتے ہیں. اوور تھنکنگ آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے. سوشل سپورٹ کی بھی کمی. سوشل سپورٹ کی کمی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک آفیسر جو ہے وہ ہر کسی سے اپنی بات نہیں شیئر کر سکتا. ایک آفیسر کو یہ چاہیے کہ وہ جس بھی عہدے پہ فائز ہے کوئی اپنا ہلکے احباب میں اپنے دوست اپنے یار کو چاہنے والے کوئی ایسے لوگ ضرور رکھیں جن سے کم آپ اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں. اور اصل میں نا پرابلم پتہ کیا معاشرے کا، ہم اپنے دل کی باتیں تو شیئر کر لیں، اگلے جو ہے وہ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم اس کی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں. جا کے کس کو بتائیں بات؟ مجھے بتائیں کس کے ساتھ دل کھولیں. وہ کہتے ہیں کہ دل کھول لیتے اگر یاروں کے ساتھ تو دل نہ کھلتا اوزاروں کے ساتھ. تو اوزاروں کے ساتھ دل اسی لیے کھل رہے ہیں، ہارٹ اٹیک اسی لیے ہو رہے ہیں کہ یاروں کے ساتھ دل کیسے کھولیں. یار تو دشمن بن گیا، یار تو منافق نکلا، یار تو بے وفا نکلا، یار تو غدار نکلا. تو یار آپ کی بات کا جو ہے وہ بھرم ہی نہ رکھ پایا تو آپ کس یار کو بتائیں گے، کس دوست کو بتائیں گے، کس رشتہ دار کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ آپ تو اپنی عزت چھپاتے پھریں گے. یہی ہوتا ہے ہمارے بڑے لوگوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے تو پہلے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے، اس بات کا آپ نے اطمینان کر لینا ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے کتنا سنسیئر ہے. جی اس کا کوئی پیمانہ؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے. سنسیئرٹی کسی جگہ پہ ناپی تولی نہیں جا سکتی. سنسیئر بندہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں کہ بہادر آدمی پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ آدمی جو نسلی ہے، خاندانی ہے، یہ بنایا نہیں جا سکتا، یہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسا جگری نسلی دوست موجود ہے جو آپ کا راز رکھ سکتا ہے اور کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ آپ کا راز نہیں بتائے گا، یہ وہ شخص ہے جو آپ کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. ورنہ لوگ کہاں کسی کا راز رکھ پاتے ہیں. لوگ تو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کسی نہ کسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی بات ملے تو میں اس کو بدنام کروں. اب اگر کوئی شخص یہ بتائے کہ میں ماہر نفسیات کے پاس جا رہا ہوں اور میرا علاج چل رہا ہے تو یہاں معاشرے میں اس کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تم تو مینٹل ہو، تمہارا تو دماغ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تم جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہو. ماہر نفسیات آپ کی مدد کے لیے ہیں، آپ کو اوپینین دینے کے لیے ہیں. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جب سٹریس فیل کرتے ہیں، کسی چیز سے ڈپریشن فیل کرتے ہیں، ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اتنا پریشر بندہ نہیں لے سکتا. ہر بندہ کہیں نہ کہیں کوئی مینٹل سٹریس میں لازمی آئے گا، اس کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی. تو کیوں نہ ایک ماہر نفسیات سے آپ رجوع کر لیں. یہ کوئی بہت بڑا عالمی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، آپ اسے علاج کروا رہے ہیں تو آپ کسی مینٹل ڈیزیز میں ہیں. یہ پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ عدیل اکبر جی یعنی کنفرمیشن اگر آ جاتی ہے نا جی پہلے سے ڈپریشن کا شکار تھے، اٹیمپٹ کیا تو اس کا مطلب کوئی کسی ذہنی بیماری میں بھی مبتلا تھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام کیا تھا بچپن میں بچوں کے ٹراماز پہ؟ ہاں جی بالکل یاد ہے کہ بچپن سے کچھ ٹراماز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جوانی تک چلتے ہیں اور جوانی میں وہ ایسے فوبیا اور ایسے جو ہے وہ آپ کو خوف بن جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی زندگی کا ایک ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. یہ آپ کو جینیٹکلی بھی ملتا ہے اور یہ آپ کو اپنے گھر والوں کے رویوں کی طرف سے بھی ملتا ہے. میں نہیں کہتی کہ ایس پی صاحب کے ساتھ یہ پرابلم تھی کیونکہ میں نے اسیسمنٹ نہیں کی. جی میں اس کو اسیس کرتی تو میں اس پر جو ہے وہ کوئی بات کر سکتی تھی، لیکن جنرل ڈسکشن کرتے ہوئے مجھے جو یہ معاملہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک اچھے دوست کی، ایک اچھے کمپینین کی، کسی کے سننے کی کمی تھی. پریشر تھا کام کا، 24 آورس کام کر رہے تھے. اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو خدا نہ خواستہ ڈینگی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو. ڈینگی نے تو نہیں دیکھنا آپ کتنے بڑے افسر ہیں. اگر آپ کو ہو گیا ہے تو آپ کے تو کام کرنے کی صلاحیت ہی ڈمپ ہو جائے گی. انسان پھر یہی کہے گا کہ میں جو ہے وہ زندہ ہی کیوں، میں اس دنیا سے ہی جو چلا جاؤں، مجھ پہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے.
یہ افسران بالا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی افسر بیمار ہے تو اس کو چھٹی دیں. اور دوسری بات یہ کہ افسر کو جو ہے وہ افسر بھی انسان ہے, اس کو بھی چھٹی چاہیے. کوئی ویک میں 1 ڈے اس کو فری دیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے. آپ ایف آئی اے والوں کو دیکھ لیں, میں نے ان کو اتنا ذہنی ڈپریشن میں دیکھا ہے, اتنے کیسز ادھر سے جو ہے وہ مجرم پکڑ رہے ہیں, ادھر سے دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں, ادھر سے فلاں کر رہے ہیں, اور ان پر اتنا پریشر ریاست کا بھی اور اپنے افسران کا بھی کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے, ہمیں یہ ریکوری چاہیے. وہ اس ریکوری کے چکر میں نہ بیچارے اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں. ہماری پولیس کا بھی یہی معاملہ ہے, ہمارے اور افسران کا بھی یہی معاملہ ہے, سرکاری طور پر بھی لوگوں کا یہی معاملہ ہے. ایس پی صاحب بھی جو ہے وہ اسی سچویشن میں آ گئے. پولیٹیکل پریشر ہے, بہت پریشر ہے. دیکھیں یہ پریشر کم کریں افسران پہ سے. کتنے سی ایس پی آفیسر جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں, کتنے. انسان کا ضمیر بڑی چیز ہوتا ہے. جس کا ضمیر زندہ ہے نا, وہ زندہ لاش بن کر جو ہے وہ آپ کی باتوں پر لبیک نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے موت جو ہے وہ پھر حل رہ جاتا ہے. احساس کمتری ہوتی ہے, احساس برتری ہوتی ہے, یہ ورڈز ہم نے سنے. احساس کمتری, احساس برتری کی یہاں بات پر میں صرف ایک چیز مینشن میں نے کر لی ہے, یہی عدیل اکبر سے ریلیٹڈ ہی ہے. جی, احساس کمی بھی ہو سکتی ہے جس کے تناظر میں خودکشی. اچھا دیکھیں, انسان تنہائی فیل کرتا ہے, اسے اپنا آپ چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے. احساس کمتری میں آپ اس کو ایک ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو احساس برتری میں جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ سائیکولوجیکلی کمی کا احساس بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں جی, ہو سکتا ہے, بالکل. رویے کی کمی کا احساس ہو سکتا ہے, محبت کی کمی کا احساس ہو سکتا ہے, کام کا پریشر ہو سکتا ہے, بیماری کی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور جب بھی کسی کو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے خیالات آتے ہیں, اگر ایک شخص بظاہر دیکھنے میں پڑھا لکھا اور ذہین آدمی ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں لگ رہا اور مجھے ایسا خیال آ رہا ہے کہ مجھے اس دنیا سے چلے جانا چاہیے, یہاں پر اس کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی ویپن اس کے پاس ہوا, کوئی بھی چیز ہوئی, وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, بیکاز اسے ایسے خیالات آ رہے ہیں. کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی نیگیٹو فورس جب اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اس وقت میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی غلط خیالات آ رہے ہیں, اگر آپ کسی چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں, آپ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں, مایوسی جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب انسان مایوس ہوتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے. مایوس ہونے والا انسان ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. نہیں ہونا چاہیے. جو نہیں مایوس ہوتے وہ مقابلہ کرتے ہیں, ان کے مقابلے کی سخت. لیکن ایک انسان ایک لیول تک مقابلہ کر سکتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہو, پریشان ہو, اسے چھٹی بھی نہ دیں, آپ اس پہ پریشر ڈالیں, وہ محنت کر رہا ہو, اور آپ پولیٹیکل پریشر کے طور پر اپنے افسران بالا کے پریشر کے جو ہے وہ لیول پر آ کر آپ تو اب مجھے کوئی یہ ٹاسک دے دیا جائے کہ جی تم نے ایک دن میں جو ہے وہ 50 پروگرام کرنے ہیں. میں نہیں کر سکتی, میں انکار کر دوں گی. نو کہنا سیکھیں, پریشر لینا نہیں سیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے افسران کے سامنے جا کر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں, جی سر ہو جائے گا, جی سر کر دیں گے. کیسے کر دیں گے؟ اسٹیمیٹ تو لگاؤ, بیٹھ کے دیکھو تو صحیح کہ کر بھی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. آپ نے کہا ہو جائے گا, جب وہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ذلیل کرے گا. جب وہ آپ کو ذلیل کرے گا, آپ کی عزت نفس یہ برداشت نہیں کرے گی. ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی جی کس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں؟ معاشرے, پرسنل آبزرویشنز, معاشرے کو ذمہ دار ٹھہراتی ہوں. ان کے ارد گرد کے پرسنل لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہوں. خود اگر ایس پی صاحب بہت پہلے جب وہ ایک سٹریس فیل کر رہے تھے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ انزائٹی میں آ جائیں نا, آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہ کرے, آپ اپنے آپ کو تنہا فیل کریں, آپ کا سوشل انزائٹی جو ہے وہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے, لوگوں سے آپ کو کوفت ہونی شروع ہو جائے, بات کرنے کو دل نہ کرے, کھانا کھانے کو دل نہ کرے, آپ ڈیپ سلیپ نہ لے پائیں, یہ وہ سمٹمز ہیں کہ جس ٹائم آپ کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے, جس ٹائم آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ ماہر نفسیات سے جو ہے وہ کنسلٹیشن لینی ہے. اگر آپ نے اس وقت کو کھو دیا اور آپ کہتے رہے نہیں آنے والے ٹائم میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ ایسا ٹھیک نہیں ہوتا. پھر یہ بائیپولر ڈس آرڈر بنتا ہے, پھر یہ MDD میں کنورٹ ہوتا ہے جسے ہم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں, پھر یہ شیزوفرینیا میں کنورٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ آپ کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں, آپ کے بیہیویئرس جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں, آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے جو ہے وہ مخلوقیں نظر آتی ہیں, نہ جانے آپ کیا کیا ایک دم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. بہت ساری ذہنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہمیں ابھی تک جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عدیل اکبر کی خودکشی سے قبل جو ان کے ابھی قریبی ساتھی ہیں
ان کے آفس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یا ریلیٹیوز میں بھی دیکھ لیتے ہیں, ان کو علم ہوگا کہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے. انسان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ بندہ کیا ایکٹ کر رہا ہے, کوئی پلاننگ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایس پی عدیل اکبر شاعر بہت اچھے تھے, شاعری کرتے تھے, اور ان کی متعدد شاعری جو ہے بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہاں, شاعر بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں اور سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں. ہمیشہ سافٹ ہارٹیڈ بندہ جو ہے نا وہ دنیا کے رویے سے پریشان جلدی ہو جاتا ہے. جس کا دل بہت نرم ہے نا, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جن کے دل چڑیا سے بھی زیادہ نرم ہے, ان کے لیے انعام رکھا ہے اللہ نے. لیکن دنیا نے ان کو بڑا تنگ کر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ فرش والے جس کے دشمن ہو جائیں وہ عرش والوں کا لاڈلا ہو جاتا ہے. فرش والے جس کے لیے زمین تنگ کر دیں, عرش والے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. جب کوئی شخص اللہ کو پسند آ جاتا ہے نا تو پھر اس کا زمین پہ زیادہ دیر جو ہے وہ گزارا ممکن نہیں ہوتا. پھر وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بہانہ بنتا ہے اور وہ عرش کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. عدیل اکبر سے ریلیٹڈ ہم بات کر لیتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹرز میں دیکھ لیں, خواتین کی ایک کثیر تعداد اس وقت تمام تر ڈپارٹمنٹس میں جابس کر رہی ہیں. جی, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دل میں بھی ایسا خیال آتا ہو شاید مے بی کہ وہ اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کرے؟ سوری میں سمجھی نہیں. میں خواتین کی بات کر رہا ہوں اسی سے ریلیٹڈ, جو گورنمنٹ سیکٹرز میں جو جابس کر رہی ہیں خواتین, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال آئے جس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہو جاتے ہیں؟ اچھا, مطلب جیسے ایس پی صاحب کا واقعہ ہوا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خواتین اس عہدے پر فائز ہیں یا کوئی اور لوگ فائز ہیں تو وہ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اوور آل پورے پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے. خواتین اس وقت ہیں جو جابس کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دل میں بھی اس طرح کا کوئی خیال آتا ہو؟ کیونکہ آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے معاشرے کو, تو ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی دیکھیں آپ اعلیٰ افسر ہیں اور میں آپ کے انڈر کام کر رہی ہوں. آپ مجھے کہیں مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. آپ مجھ پہ پریشر ڈالیں گے, میں نوکری چھوڑ کے چلی جاؤں گی, میں وہ بندی ہوں. میں آپ کو کہوں گی یہ رکھیے آپ کی نوکری, میں نہیں کر سکتی, میں پریشر نہیں جھیل سکتی. مجھے کوئی تنگ کرے گا نا یا مجھے کوئی پریشان کرے گا, میں اس بندے کو ہی چھوڑ دوں گی, میں اپنا راستہ الگ کر لوں گی. یہ ہے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرس. لیکن جو سی ایس پی آفیسرز ہیں, جو سرکاری طور پہ ملازم ہیں, جنہوں نے بڑی مشکل سے نوکریاں حاصل کی ہیں, وہ انڈر پریشر آتے ہیں. وہ یہ نوکریاں نہیں چھوڑ سکتے. میرے آپ کے جیسا بندہ جو ہے وہ نوکری چھوڑ کے منٹ میں جا سکتا ہے کہ ہم سے نہیں پریشر جھیلا جاتا, ہم نہیں جھیل سکتے. مینٹل پیس سب سے زیادہ ضروری ہے. دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. دنیا میں ذہنی صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے اس پر کام ہی نہیں کیا. ہر بندہ ایگری کرے گا. مینٹلی ٹارچر ہماری آرگنائزیشنز میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے, ہم لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں مینٹلی طور پہ. ان کو جو ہے وہ ہم نے اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان پہ پریشر اتنا ڈال دیا ہے کہ ہم 24 آورز ان سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں. ان دی اینڈ 2 questions. تو جب تک جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں کنٹرول کرنی نہیں آئیں گی, جب تک ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ہیلدی لائف اور ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہیلدی ورک سٹائل ہم نہیں سیکھیں گے, تب تک ہم جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں نہیں آ سکتے. اور ہیلدی ورک سٹائل کے لیے آپ کو مختلف تھیراپیز لینی پڑتی ہیں. دیکھیں جو بھی افسران موجود ہیں ہمارے جو ہے وہ سرکاری طور پر, ان کو سائیکالوجسٹ کی سہولت میسر آنی چاہیے. ان کا ایک سیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ اپنی ہر فارم میں, ہر سرکاری ادارے محکمے میں جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ یہ جو ہے وہ بھرتی کریں, اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سارے جو افسران ہیں ان کے سیشنز رکھیں, اور وہ ان سے جو ہے وہ شیئر کریں, اور وہ ان کی بات کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ان کے علاج پر توجہ دیں. ان کو ان کے اچھے کمپینین, ان کے اچھے دوست بنیں, ان کی بات سنیں. اگر دیکھیں جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اسی طرح آپ کے جو ایس پی, ڈی ایس پی, سی ایس پی آفیسرز اتنا پڑھ لکھ کے, اتنی ذہانت جو ہے وہ کر کے اسی طریقے سے جو ہے وہ خودکشیاں کرتے رہیں گے. آپ نے ان کو پریشرائز اتنا کیا ہوا ہے. اداروں میں جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہی موجود نہیں ہے. آپ نے آرمی کا ادارہ دیکھا ہے, آپ نے یہ محکمہ دیکھا ہے, وہاں ڈے 1 سے سائیکالوجسٹ ہے, ڈے 1 سے سائیکیٹرسٹ ہے, ڈے 1 سے آپ کو وہاں پہ فزیکل جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے, فزیکلی بھی اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی. اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے جوانوں کو, دیکھا ہے آپ نے ہماری آرمی کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ دیکھا ہے, جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جہاں سے گولی یہاں سے بھی آ رہی ہوگی, انہیں پتہ ہوگا کہ گولی جو ہے وہ یہاں اس سائڈ سے نکلنی ہے, رائٹ سے نکلنی ہے, لیفٹ سے نکلنی ہے. یہ دماغ کا کام ہے, یہ دل کا کام نہیں ہے. دل ایک پمپنگ مشین ہے, دماغ آپ کو میسج دیتا ہے.
تو دماغ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ اپنے دکھڑے شیئر کرنے ہوں گے, اپنی تکلیف بیان کرنی ہوگی, اپنی جو ہے فرسٹریشن نکالنی ہوگی, آفس کا ماحول انوائرمنٹ فرینڈلی کرنا ہوگا. کس چیز کا پریشر ڈال رکھا ہے آپ نے افسران پر؟ اتنا پریشر ڈال کے تو آپ صرف لاشیں ہی اکٹھی کریں گے, افسران تو پھر ہمارے پاس نہیں بچیں گے. ٹھیک ہوگی, یہ تو پھر مثالیں بنتی چلی جائیں گی. تو خدا کے لیے ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں. ہر انسان کی ذہنی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آپ کے پاس اگر ذہنی سکون نہیں ہے, آپ کتنے امیر ہیں, کتنے مشہور ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مشہور آدمی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. جو رویوں سے اکتائے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ انزائٹی میں ہیں. جن کے دل ٹوٹے ہیں, جو بریک اپ ایشوز میں ہیں, دیکھیں دل میں آنے کا راستہ ہے, دل سے جانے کا راستہ نہیں ہے. دل سے جب آپ جاتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ دل نہیں ٹوٹتا, یہ دماغ ٹوٹتا ہے. دماغ کے اندر آنے والے خیالات اور اس کے ساتھ جو انسان کے ساتھ ایسوسیشن بنی ہوتی ہے, ایموشنز بنی ہوتی ہیں, وہ ٹوٹتی ہیں. اور جب وہ ٹوٹتی ہیں تو انسان کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں پاتا کہ وہ محبت میں ہارا ہے. انسان سلطنت ہار جاتا ہے جس وقت کوئی آپ کا دل توڑ جاتا ہے, جس وقت کوئی آپ کو اکیلا چھوڑ جاتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اپنا رویہ یا اپنی تکلیف شیئر ہی نہ کر سکیں, کیا فائدہ ایسی دنیا کا, کیا فائدہ ایسے انسان ہونے کا کہ آپ ایسے انسان ہی نہ ہوں کہ کوئی آپ کے پاس راز امانت رکھوا سکے. اگر آپ کسی کا راز ہی نہیں رکھ سکتے, اگر آپ کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتے, اگر آپ کسی کے لیے یوزفل ہی نہیں ہیں, تو آپ بیکار آدمی ہیں, آپ انسان ہی نہیں ہیں. آپ کے اندر تو پھر جانوروں والی خصلت ہے جس نے اپنا ہی سوچنا ہے, دوسرے کا سوچنا ہی نہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اس لیے گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹو, ایک دوسرے کی بات سنو, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ باتیں شیئر کرو. میں آپ کے ساتھ کبھی اپنی بات شیئر نہیں کر سکتی, مجھے اعتبار ہی نہیں. آپ میرے ساتھ کبھی اپنی بات شیئر نہیں کریں گے, آپ کو اعتبار ہی نہیں. اگر اعتبار ہو جائے تو, اگر اعتبار ہو جائے تو اعتبار میں ہی بندہ مارا جاتا ہے. کیسے کریں گے؟ میں اس کا حل بتا دیتی ہوں آپ کو. چلیں, جو لوگ بہت ڈپریشن میں ہیں, ٹینشن میں, انزائٹی میں ہیں, سب کو بتا رہی ہوں, آپ کو بتا رہی ہوں, فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, ویسے میں اپنے سیشنز میں بتاتی ہوں. صدقہ جاریہ ہے. جو بندہ بھی ڈپریشن میں ہے, اسٹریس میں ہے, 3 کام کرنے ہیں آپ نے. بتائیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے کسی بھی کام میں, تاکہ آپ سوچ کے ساتھ مصروف نہ ہو سکیں, کام کے ساتھ مصروف ہو سکیں. اپنے کام کو بہتر بنانے کی ڈیلی پلاننگ کرنی ہے. آپ واک کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ پانی زیادہ پئیں, اور آپ ڈیپ بریتھنگ کریں. یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا. ڈیپ بریتھنگ, جیسے ہی اسٹریس ڈپریشن فیل ہوتا ہے, گہرے سانس لیں, گہرا سانس, جس میں آپ اپنی فرسٹریشن ڈپریشن کو باقاعدہ طور پہ باہر نکالیں. یہ آپ کا ایک ہو گیا. دوسری بات, کسی پر اعتبار نہ کریں. اپنی پریشانی, اپنی ٹینشن, پہلے لوگ ڈائری لکھا کرتے تھے, ڈپریشن کم ہوتا تھا. ایک کاغذ پین پکڑیں, سارا کچھ لکھ دیں, لکھیں کیا فیل کر رہے ہیں. ایسے سمجھیں کہ آپ کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر کر رہے ہیں. اللہ کو اپنا دوست بنا لیں, اللہ کو سامنے جو ہے وہ محسوس کریں کہ ایک نور آپ کے سامنے موجود ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں, ہیل ہو رہے ہیں آپ, اور ساتھ اپنی جو ہے وہ پریشانی کو جو ہے وہ لکھنا شروع کریں, کاغذ پہ لکھنا شروع کریں. اپنی پریشانی کو تب تک لکھیں جب تک آپ کی فرسٹریشن نہ نکل جائے, تب تک اندر کا دل ٹھنڈا نہ ہو جائے. اس کے بعد اس کاغذ کو پکڑیں, اس کو توڑ مڑوڑ کے پھاڑ کر جو ہے وہ اس کو جلا دیں. یہ ڈپریشن جو ہے وہ چٹکیوں میں غائب آپ کا. آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, تیسرا بہت ضروری کام, کوئی اچھے لوگوں سے جو ہے وہ ملیں. انسان ہو, جو ہنسمکھ ہوں, جو ہنستے ہوں, جو مسکراتے ہوں, اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں اٹھے بیٹھیں, اللہ والوں کی گیدرنگ میں اٹھے بیٹھیں, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر لیں. اللہ کہتا ہے ایک تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو. یہ 3 کام کر لیں, آپ کے ڈپریشن, انزائٹی, کسی کا رویہ, کسی کی پریشانی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اچھا, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دن کیا تو آپ نے جو ہے وہ کہا جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کنٹینیوسلی پریکٹس. آپ کو جو ہے وہ 3 منتھس اس ایکٹیویٹی کو ہر دوسرے, ہر تیسرے یا ہر ڈیلی دن آپ کا جو بھی پریشر ہے, لیول ہے, انزائٹی, ڈپریشن یا اسٹریس کا, آپ کو ایسے نکالنا ہے. پانی زیادہ پینا آپ نے اس میں. جب آپ ڈیپ بریتھ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ گلا خشک ہوگا, اور جب آپ واک کریں گے اور آپ ایکسرسائز کریں گے تو یہاں پر آپ کو پانی کی یہ لیکوڈ انٹیک کی ضرورت پڑے گی. جوسز اور پانی کا انٹیک آپ نے رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے جو یہ باڈی بنانے کے لیے باڈی بلڈرز یا دوسرے حضرات جو یہ لیتے ہیں فوڈ سپلیمنٹس لیتے ہیں, یہ نہیں لینے, یہ اوائڈ کرنے ہیں. آپ کیلشیم لے سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ جو ہے رکھیں. آپ گلوکوز لے سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ نمکول لے سکتے ہیں,
لیکن آپ اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کریں گے اس ڈپریشن انزائٹی اور اسٹریس میں. اچھی چیزیں سنیں, اچھے لوگوں سے بات کریں, اچھا ماحول اور اپنا انوائرمنٹ چینج کریں. یہ 3 چیزیں آپ کر لیں, اپنے دکھ کو لکھنا شروع کر دیں, لوگوں سے شیئر کرنا بند کر دیں. چلیں پروگرام کو سمرائز کرنے سے پہلے عدیل اکبر کی سوسائڈ پر آپ انڈین کیا؟ عدیل اکبر صاحب اب اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دنیا نے شاید بہت ہی ظلم کیا, بہت ہی زیادتی کی, جو آج وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے. 2 چیزوں پہ کام کر لیں. ایک تو یہ یقین کر لیں کہ یہ دنیا فانی ہے, ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. جس کو یہ یقین آ جائے گا وہ کبھی سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کرے گا. دوسرے یہ کہ لوگوں کے رویے جیسے مرضی ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اسے دنیا کی جتنی مرضی طاقتیں مل کر گرانے کی کوششیں کر لیں, اس کو نہیں گرا پائیں گی. اوپر والے سے رابطے مضبوط کر لو, ڈپریشن خود بخود ختم ہو جائے گا. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, لیکن اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا. اور پرسنالٹی گرومنگ کے لیے آپ کو ماہر نفسیات سے رجوع کرنا پڑے گا. ماہر نفسیات آپ کی زندگی کا ایک اہم جز ہونا چاہیے. آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہوئے ذرا نہ ہچکچائیں, بڑے جو ہے وہ کانفیڈنس لیول سے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں ماہر نفسیات کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوں, اور آپ بھی رابطے میں آئیں. ہمارے گھر کا ہر فرد ماہر نفسیات کے ساتھ رابطے میں ہونا چاہیے. آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی جو شادی کے معاملات میں ضرورت ہے, آپ کو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ضرورت ہے, ساس پریشان ہے, سسر پریشان ہے, وٹ ایور آپ کے کوئی بھی رشتے پریشان ہیں, آپ ان کی خدمات لازمی لیں. وہ آپ کو بہت پروٹیکٹ کریں گے اور ایسی تھیراپیز دیں گے کہ اس سے آپ کا ڈپریشن اور اسٹریس لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اپس اینڈ ڈاؤنس آر دا پارٹس آف لائف. نشیب و فراز جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں, کبھی خوشی کبھی غم. تو اگر غم ہے تو ظاہری بات ہے کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور اس طرح کے اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کی فیملی, آپ کا خاندان ساری زندگی کے لیے وہ آپ کی یادوں کو, آپ کی تصویروں کو دیکھ کر روتا رہے. تو ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.